پہ کرتے ہو. یعنی یہ ڈیلی بیسس کی جو ڈوز ہوتی ہے نا، یہ تمہارے ایمان کی قاتل ہے. تمہارے سینس، یہ تمہاری سوچوں، خیالوں، دلوں، جذبوں، نیک ارادوں کی قاتل ہے یہ ڈوز، یہ چھوٹی والی. پھر وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اگر مسلسل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے دل سے آہستہ 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 ایسے ایمان نکال رہے ہو نکال رہے ہو نکال رہے ہو نکال رہے ہو. اور ایک دن آئے گا تمہارا دل، میرا دل ایمان سے خالی ہو جائے گا. اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، شیطان کا لگژری اپارٹمنٹ بن جاتا ہے وہ دل. بڑے مزے سے سوتا ہے خراٹے مار مار کے. وسوسے ایسے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ہمارے دل نہیں ہے ایسے، یہ نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نہیں ہے الحمدللہ. اب وہ سٹیج نہیں آئی ابھی تک، ڈونٹ ویری، بہت بعد میں آتی ہے. بہت اللہ کو اگنور کرنے سے آتی ہے. آپ لوگ تو اللہ کو سن رہے ہو، اب تو بچے ہوئے ہو، آپ تو اللہ کو ٹائم دے رہے ہو. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اللہ کو ٹائم دو گے تو ہی اللہ آئے گا. اب تو دنیا کی اس ٹائم آپ نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر، عام بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ نے ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر. یہ اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں بھائی. ایسے جذبوں کو اللہ ضائع کر دے گا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ کو نہیں پتا. تو آپ لوگ نا ان لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں ہو جو اللہ سے غفلت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور جن کے دل ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل گمراہی کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس ایک دھکا لگتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی قارون بن جاتا ہے، کوئی دنیا کا پجاری بن جاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو کوئی انسان کی غلامی اختیار کر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ نہیں ہو ابھی اس وقت، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب ان عبادات کی طرف آنا ہے، وہ عبادات کہ جو مشکل ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، پہاڑ میں بھیجو یار، واللہ سارا ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے. اللہ سے جڑے محبت کے جذبے آپ ایک انسان کو ڈیلیور کر رہے ہو. اللہ سے جڑی یادیں آپ ایک انسان کو ڈیلیور کر رہے ہو. اللہ سے جڑے خیالات آپ ایک انسان کو دے رہے ہو. تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ انسان ہی آپ کا خدا بن بیٹھے اور اسی کے بتائے ہوئے رولز ہوں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کو آپ فالو کرتے رہیں. پھر وہ جو کہے بس آپ وہی کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ غائب کر دیں خود کو. تو اسی طرح اگر آپ کسی بد نظری میں انوالو ہو، واللہ یہ بد نظری ایمان کو کھا جاتی ہے یار. بند کرو ان بد نظریوں کو، بالکل بند کرو، سرے سے نہ دیکھو، بالکل ختم. نہ کسی اگر کیا کہتے ہیں، نہ کسی کے جسم کو دیکھو، نہ کسی کے جسم سے لذت اٹھانے کے خیالات سوچو. بالکل پاک صاف ہو جاؤ، نیٹ اینڈ کلین ہو جاؤ، بالکل پیارا سا بندہ بنو، اندر سے بھی باہر سے بھی. اور اللہ کو دکھا دو کہ اللہ میں نے تیری خاطر اپنی آنکھوں کو روکا، اللہ میں نے تیری خاطر اپنے گندے ارادوں سے فائٹ کی اور میں جیتا الحمدللہ. واللہ اللہ کو آپ پہ رشک ہوگا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کر نہیں رہے ہوتے، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نکمے نکٹھوؤں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنا وقت یوٹیلائز کرنا شروع ہو جائے. یوٹیلائز ایسے کہ اللہ کو سمجھنا سٹارٹ کر دے. اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کھولنا شروع کر دے. اللہ کو محسوس کرنا شروع ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، اسے میری ہر بات پتہ ہے، اسے میرا ہر خیال نظر آتا ہے. وہ اللہ میرا رب ہے. جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے. جب میں اس کی بات سنتا ہوں، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اس کی رحمتیں بھی میری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اب ایسے یقین اپنے دلوں میں بنانا شروع ہو جائے. واللہ کچھ دنوں کی محنت کے بعد، کچھ دنوں کی سٹرگل کے بعد آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک گہرا تعلق بن چکا ہے. آپ وہ رب جو آپ سے بہت دور دور دکھائی دیتا تھا، اور رب کی دوری میں نہ جانے آپ کون کون سی گندگیوں کے حوالے ہو جاتے تھے، اب وہ رب آپ کے اتنے قریب، اتنے زیادہ قریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا احساس، اس کی محبت، اس کی یاد، اس کی نورانیت، اس سے جڑا سکون آپ کو گناہوں کے حوالے نہیں ہونے دے گا. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کرنے کا. آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اپنی ذات پہ فوکس کرنا شروع ہو جاؤ گے. آپ اپنے ٹائم کو بچانا شروع ہو جاؤ گے. آپ اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے رکنا، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کے لیے دیکھنا، اللہ کے لیے سننا شروع کر دو گے. اور زندگی ایسے ہی آپ کے ہاتھوں سے قیمتی بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی. اور وہ وقت آ جائے گا کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس بندے نے بن دیکھے اپنے رب کے لیے عبادتیں کی، جس بندے نے بن دیکھے اپنے آپ کو رب کی عبادتوں کے لیے تیار کیا،
جس نے اللہ کے لیے سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، جس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کے خلاف مجاہدے کیے، جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، جس نے اللہ کے لیے اپنی حرام محبتوں کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، بد نظریوں کو چھوڑا، برے اخلاق کو سنوارا، آج اس کا رب اس بندے کو بہت بڑے بڑے اجر سے، بہت بڑی بڑی لذتوں سے، بہت بڑی بڑی عالیشان چیزوں سے نوازے گا۔ پھر آپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا، آپ اپنے رب کو فیس کریں گے، آپ کا رب آپ کو آپ کی جگہ دکھائے گا، آپ کی منزل دکھائے گا، اور آپ سے کہے گا میرے بندے یہ لے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنتیں، ایک لگژری لائف، لگژری اپارٹمنٹس، ایک عجیب جادوئی نظام جو حقیقت پر مبنی ہو، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہو۔ تو رب کے سامنے ڈرنے سے کیا مراد ہوتا ہے یار؟ کہ ایک بندے کے سامنے گناہ ہے، بد نظری ہے، بے حیائی ہے، حرام کے تعلقات ہیں، ایک بندے کے سامنے حرام کی لذت ہے، حرام کا آسان ہونا ہے، لوگوں کی محبتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، وہ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ بندہ اپنا سینس یوز کر کے، اپنے اللہ رب العزت کی بات مان کے، ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے یہ کہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں نے آپ کا سامنا کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ان لذتوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری لذتیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری چیزیں یار، یہ ساری دنیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، حقیر سے حقیر چیز ہے یہ، اس کو ہم نے ویسے ہی اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے؟ دنیا ناراض ہو جائے گی، بھاڑ میں جائے ایسی دنیا جس کو اللہ کی قدر نہیں ہے، نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں کی قدر۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر بد نظری نہیں کروں گا؟ اندھا ہو جاؤں گا، ہو جاؤں اندھا یار، ایسی نظروں کا کیا فائدہ جو سارا دن ساری رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور دیکھتے رہے، اور اس میں اور دل اور دماغ میں ان کے خیالات بنتے رہے، اور اس سے میری روح گھائل ہوتی رہے، میرے دل کو اور دماغ کو چوٹیں پہنچتی رہے، اور اللہ کا تعلق میری زندگی سے نکلتا رہے۔ بھاڑ میں جائے اللہ ہوگی، آپ لوگ ڈونٹ وری، بد نظری نہ کرنے سے عقل تیز ہوگی، روشنی تیز ہوگی، ساری چیزیں شاباش